الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بھی اقرار کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، اور اس کے جو احکامات ہیں، کلمے کے جو حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرے، تب تو وہ کامل مومن ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرمایا کہ وَتُقِیمَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نماز کو قائم کرنا چاہیے کہ نماز ہی ہے کہ جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس میں پھر لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَتُؤْتِي الزَّکَاۃَ، فرمایا زکوٰۃ ادا کر، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اسلام ہے، اسلام کا رکن ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر 12 مقامات پہ نماز کا بھی حکم آیا، زکوٰۃ کا بھی حکم آیا، تو یہ دونوں جو ہے یہ اسلام کے لیے بنیادی حقوق ہیں، بنیادی ارکان ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَتَصُومَ رمضان، فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھے، اور فرمایا حج بیت اللہ کرے اگر تو طاقت رکھتا ہے۔ اور حج بیت اللہ یہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ ان پر ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو مالدار ہیں، لیکن جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہر ایک پر ہے۔ تو جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے یہ ان پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، کہ جن کے پاس استطاعت ہے، ان پر زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اس پر ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی، کہ حج کا خرچہ بھی برداشت کر سکے، اور جب حج پر جائے اس کے آنے تک اس کے اہل و عیال کے پاس بھی خرچہ ہونا چاہیے، تب تو اس پر حج فرض ہے، وگرنہ حج فرض اس پر نہیں ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جبریل امین نے فرمایا قال صدقت، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو آپ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا کہ عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے اور سوال بھی خود کرتا ہے، پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، عرض کرتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، قال صدقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان رکھے، یقین رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر بھی، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی، اور اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری جو تقدیر ہے اس پر بھی ایمان رکھے، یہ ایمان ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا جبریل امین نے فرمایا قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تو یہ گمان کرے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کی جو ہے یہ ایسی نماز ہوتی تھی، ایسی عبادت ہوتی تھی کہ وہ خدا کو دیکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمایا کرتا تھا۔ اور بعض بزرگان دین جو ہے وہ کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، جہاں ہوتے تھے کعبہ ان کے سامنے آ جاتا تھا، تو فرمایا یہ گمان کریں کہ بھئی میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اس طرح عبادت کریں، یا یہ گمان کریں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سوال کرتے ہیں قال فاخبرنی عن الساعہ، آج کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مسئول عنہا بأعلم من السائل، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا جانتا ہے کہ جتنا کوئی سائل جانتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے اپنی ڈنڈی ماری ترجمہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں جانتے،
سائل سے زیادہ نہیں جانتے، جو سائل ہے مطلب جبریل امین ہے اس کا علم زیادہ ہے اور حضور کا علم کم ہے، یہ کبھی بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو قیامت کے بارے میں اتنا میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی قیامت کا علم حضرت سیدنا جبریل امین کو بھی تھا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی طرف سے حکم تھا کہ مکمل اس کا علم نہ بتانے کا یا اس بات کو پوشیدہ رکھنے کا۔ اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جو سائل جتنا جانتا ہے مسئول عنہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال فاخبرنی، تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ بھئی علم غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اور کئی مقامات پر میں کئی آیات پیش کر سکتا ہوں اور کئی احادیث مبارکہ پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی علم غیب سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بھی علم غیب سے نوازا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا باقی انبیاء، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اور بدر کا مقام ہے، میرے حضور تشریف فرما ہے، اٹھائیں ساری کی ساری کتابیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں اویلیبل ہیں اس کے اندر میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکہ لگنے سے ایک دن پہلے میرے حضور نے نشانات لگائے، فرمایا یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، جہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں قسم بخدا جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے اس سے ایک قدم بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکا، جہاں میرے حضور نے نشان لگائے وہیں پر وہ کافر مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے۔ رب چاہے تو چونٹی کو بھی علم غیب دے سکتا ہے، رب چاہے تو بھیڑیے کو بھی علم غیب دے سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے نبیوں کو نہیں دے سکتا، اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو نہیں دے سکتا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خبر رکھتا ہوں کہ جو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، جو تم گھروں کے اندر ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کے علم سے نواز رکھا ہے۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بڑی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، حضور کی آل میں سے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو فرمایا میں بتا سکتا تھا کہ جو تم کھا کر آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تم رکھ کر آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خدمت گار ہیں، آقا کے خادم ہیں، آقا کے غلام ہیں، ان کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو اس کے بعد فرمایا قال فاخبرنی عن اماراتها، قال فاخبرنی عن اماراتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت جو لونڈیاں ہیں وہ اپنے آقاؤں کو جنیں گی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ماں غلام بن کے رہ جائے گی اور بیٹا اس کا آقا اور بادشاہ بن جائے گا۔ یعنی معاشرے کے اندر ماؤں کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، مائیں خادم ہو کر رہ جائیں گی اور مائیں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، بیٹا آرڈر چلانے والا ہوگا اور ماں کی کوئی عزت اور توقیر نہیں ہوگی۔ تو اب اس پر لمبی چوڑی بات چیت ہو سکتی ہے، اس حدیث کی بڑی لمبی چوڑی شرح ہے۔
لیکن اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں جا سکوں. آگے فرمائے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ